بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلے چاروں کا السلام علیکم. ماشومارا وتی پروگرام میں وطن میں جو سے تہا گونسی سربازی امرائیہ وشد کنا گلے چاروں کا مروچی ما گپ کنے یک نوکے پیش رفت حوالے چے جو مارا بلوچستان سیاسی صورتحال تہا گندگت کا اور اے پیش رفت یک نوکے سیاسی جماعت صورت گندگت کا چاہ یہ نام بلوچستان عوامی پارٹی ہستے ظاہری حوالے چے جو ہستے اے گندگا کائے گئے کہ اے جماعت جوڑ کنگ والا اما دوران بلوچستان اسمبلی ممبرز بوتگا کہ چاہ یک وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو نواز شریف پارٹی ہستے آئین گوما وابستہ بوتگا بلے آئین وتی چند تحفظاتان حوالے چے پاکستان مسلم نون اچے جو ہستے کنارہ کش بوتگا اور نوکے جو الیکشنز جو مچا رہے 2018 مئی جولائی تہا جو بہگا رو گئے آئی چے کم ماہ پیشتر جو ہستے مارا گندگا کائے گئے کہ اے یک پارٹی جو ہستے جوڑ کنک بوتا اور پارٹی و بہرحال آئی سرا بعض مردم ہم تنقید بھی ہم کرنا گیا یہ خیر مقدم بھی ہم گوشا گیا بلے گپ ادا شیں کہ اے پارٹی جو ہستے چونے منشور بیتے پمش کا ہر صورتحال سیاسی حوالے چے جو ڈیولپمنٹ مارا گندگا کہ مئی امید جو ہستے ہمیشہ کے بلوچستان یک جو عام مخلوق ہستے بلوچستان جو یک عام مردم ہستے آئی جو ہستے اے سیاسی ڈیولپمنٹ چے فائدہ رسی اور دومی گپ اے بھی ہم ہستے کہ بلوچستان یک مزنے ما چاہ رہے ہیں کہ یک مارا بعض نگیگی گندگا کہ اور بعض تحفظات ہستا آیا کہ کوئی بھی پارٹی بھی بلوچستان تہا چاہ نوکے بھی چاہ کوانے بھی یا آیو کے روچانے تہا یک سیاسی جماعتیں جوڑ کنک بیتے ہیں کہ آج ہستے بلوچستان تہا جو عوامی مسئلہ مسائل ہستا آئینہ حل کت کان یا نکا مروچی ماوتی اے پروگرام تہا ہمیں نوکے جو پارٹی جوڑ کنک بوتا اسی حوالے چے گپ کنے اور ماں جو ہستے اے پروگرام تہا گیسٹ ہم زیریں سیاسی سروکانہ بھی ہم زیریں اور دیکھے بعض اینالسٹانہ بھی ہم زیریں کہ آج ہستا اے ڈیولپمنٹ چون پیم چارم صحیح سربازی صاحب ماں اگا بچاریں کہ یک وفا کے تہا پاکستان مسلم لیگ نون نے سرامہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں بگوش ہیں عام الفاظ نے تہا کہ ایک برائی آئی ہوئی ہے اور میں چاہتے ہیں کہ 2016 تہا یا میں گپ بکنے ثناء اللہ زہری حکومت رند کہ جو نواز شریف پارٹی ہے جو اس نے چیف منسٹر ہوتا بلوچستان تھا آج اس نے مطلب آئی حکومت پروشک بیتے ہیں پدا ما چاہ رہے ہیں کہ ایک نوکے جو اس نے قیادت دیما کہتے ہیں اسمبلی تہا اور نو جو اس نے یک نوکے جماعت جوڑ کنک بوتا سوال ادا اشیں کہ آیا کہ اے جو جماعت جوڑ کنک بوتا اے بلوچستان عوام میں جو درد ہستاں یا مسئلہ مسائل ہستاں آئینے جو ہستے ایشیا حل کت کا اقبال جان نچو شما گپ جا کہ اے سلسلہ جو ہستے ثناء اللہ زہری ہے ٹاپل کنگا چھے رن جو ہستے یکانک مچارتا کہ دا ایک نوکی چیزیں نو کانفیڈنس وغیرہ آت کا بتایا چھے رن سینٹ چیئرمین بلوچستان چھے منتخب بھی اور چیف منسٹر جو ہستے پیسرا چیف منسٹر ریپلیس بھی پتہ رہتا سینٹ چیئرمین آت تو یہ نوکی ابرے نے بلوچستان واسطہ لیکن چونکہ میڈیا بعض وائبرنٹ ہے سوشل میڈیا ہستے الیکٹرونک میڈیا ایٹی میں تو کا بعض فاسٹ ہے تو یہ چیز مارا گندگا کا ہے ماضی اگر ماں بیچارے ماضی یہ اور یہ جو امیچو مردمہ مرچی شتگاں یہ بیسیکلی بیچارے ایک آئیڈیا ہے جان جمالیہ چیز سے ماں پیسرا فلوٹ کتگا کہ ماں بلوچستان ہے تو کا مسلم لیگ بنے نہیں اچھا یہ بالکل آئیڈیا یا مختلف مردم جو ناراض بتگا نواب ثناء اللہ زہری یا چی وہ دن پارٹی ڈیسیڈنٹس جو گشک بھی ایک لفظ ناراض ارکان زیادہ تر اور امیشانی اگر تو بچارے اے جو ہستے مردم جو امیچو جو ہستا ہے کدی پی ایم ایل کیو ہے تو گا بتگا یا پاکستان مسلم لیگ اور اچھو سعید ہاشمیہ جو اودے مین برین ہے بیہائنڈ دس دروچ زیادہ تو کا ڈیولپمنٹ ہے آئیا ہوتی پریس کانفرنس ہے تو کئی گپ جاتا کہ یہ بیسیکلی امیچو مردم ہستا یہ پاکستان مسلم لیگ نو پاکستان مسلم لیگ ہے مائنڈ سیٹ اچھا یہ مئی مائنڈ سیٹ مسلم لیگ مائنڈ سیٹ ہے تو یہ جو ہستے اور آیا نا ہوتی پریس کانفرنس تو کا باقاعدہ یک مینیفیسٹو دیکھتا تھا کہ خاص کر جو نیشنلسٹ پولیٹکس سچ مردم بیزار اور بلیک میلنگ کے حوالے ہے یہ گپ جتا کہ ماں جو سنور کاکڑ صاحبہ کہ ماں جو ہستے سی پے کے حوالے ہے بلوچستان جاب کوٹے یعنی حوالے ہے یا بلوچستان رائٹس سے حوالے ہے ماں مئی پارٹی جو ہستے یہ جو ہستے ڈیولپمنٹ وفاق ہے گونا چاہے کسے بھی کہے ماں یہ ایشو آنا ہائی لائٹ کرنے
तो देम तरह चारा गे कपी के Seza bevak shida da jo aste yak deke bhi hum ma bahusha ke patient goi kanak beh gaya tha ke ma charte ke senate elections se peshtar jo aste hamara sakbaz yak ma halchal e gindaga kaya gaya tha ke gape beh gaya tha ke Pakistan People's Party ye jo aste yak mazne dakhal mudakhalat aste Balochistan taha aur bud ka ke baze MPAs jo asta ya سیاسی مردم استا پاکستان پیپلز پارٹی یا جو استے جوائن کرنتے آیو کے الیکشنز نے تہا بلے اے جو استے مارا گندگا نیات بلے ما چاہ رہے کہ نو کے پارٹی دیمات کا بعض زبردستی گپ پہ تو بعض شرح سوالے کو تھا کہ اے جو استے یک فارمیشن ہے وہ گپ بھی گئے لیکن ادا یہ گپ نبی گئے کہ شے نیٹ پروفٹ کیا مل لیتا نیٹ لوزر کیا بھی تھا ماں سمجھا پاکستان پیپلز پارٹی یا تو درو ہوم ورک بھی کو اور آج اسے فرنٹ آیا تھا بھی لیکن اچھو انی گندگا پیدا کے دیم طرح گشک نبی کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یا پیپلز پارٹی کو الائنس آ رہا ہو یا یہ کو شرع ورکنگ ریلیشن با لیکن فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی سے فائدہ نہ مل لیتا اچھا یہ جو نوکے جو پارٹی جوڑ بھی تھا دیم تیرا اگر سینیٹر تھا تو ما چاہ رہے کہ ایک سینیٹر سرا بچارا پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت بھی لمبے ڈیبیٹ اگر آئی سرا تو روئے یہ ٹیم میں تو پاکستان پیپلز پارٹی اینٹی نواز شریف جو ہستے یک چیزیں کرنے گئے آئی ہے جو ہستے آئیے مردوں مارنے کی تھا اور یہ کرتے تھے ہاں ہمراہ داری کرنے گئے مظہر عباس صاحب مظہر عباس صاحب آپ کا شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کیا مظہر عباس صاحب میں آپ سے جو ہے آپ کی جو ہے رائے لینا چاہوں گا کہ یہ جو ہمیں ایک نئی ڈیولپمنٹ بلوچستان کے اندر جو نظر آئی ہے ایک نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے قیام کو اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ شکریہ سعید. دیکھیے کوئی بھی نئی سیاسی جماعت آئے کوئی نئی سیاسی جماعت بنے تو ظاہر ہے وہ ایک خوشائند بات ضرور ہوتی ہے لیکن جس انداز میں بلوچستان میں پچھلے چند مہینے میں سیاسی صورتحال تبدیل ہوئی ہے وہ غیر معمولی صورتحال ہے اور اس میں بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. اب بلوچستان کے جن لوگوں پر مشتمل یہ نئی سیاسی جماعت تشکیل پائی ہے یہ سارے کے سارے لوگ مور اور لیس پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ رہے ہیں انہی کے ساتھ اس سے پہلے بھی رہے ہیں وہ اور ثناء اللہ زہری صاحب کے ساتھ ہی تھے. ان کے اختلافات شروع میں جب ثناء اللہ زہری صاحب بھی تھے ثناء اللہ زہری صاحب کو بھی اختلاف تھا جب ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا اور وہ ظاہر ہے اس وقت نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی وہ بری نہیں تھی اور انہوں نے پہلی مرتبہ میجورٹی ہونے کے باوجود قوم پرستوں کو جو ہے وہ حکومت دی اور یہ ایک ایسا اقدام تھا جس کو پورے ملک میں بڑا خوشائند تصور کیا جاتا تھا. لیکن آج جو لوگ بلوچستان کے حقوق کی بنیاد پہ ایک نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں 2013 میں سے اس میں سے بیشتر لوگ ایسے تھے جو ثناء اللہ زہری کے ساتھ تھے اور جنہیں یہ اعتراض تھا کہ بلوچستان میں نیشنل پارٹی کو کیوں جو ہے حکومت بنانے کی اجازت دی گئی ہے. وہ اس کے خلاف نہیں تھے کہ انہیں اتحادی نہ بنایا جائے لیکن وزیر اعلیٰ نیشنل پارٹی کا بنانے کے خلاف تھے. یہ پورا ایک پس منظر رہا ہے. اب ان کے یکایک ایک دم سیاسی اختلافات ثناء اللہ زہری کے سامنے آنا پھر ثناء اللہ زہری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آنا اور اس حد تک اختلافات کو جو ہے وہ بڑھا دینا کہ وزیر اعظم بھی کوئٹہ گئے اور دیگر لوگ بھی گئے لیکن ان لوگوں نے اپنی رائے تبدیل نہیں کی. پھر جو کچھ بھی سینٹ کے انتخابات میں ہوا جس انداز میں اب اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ان ساری صورتحال میں نام حقوق بلوچستان کا دیا جا رہا ہے. نام یہ دیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ سینٹ کے انتخابات ہو گئے سینٹ کا چیئرمین اسی گروپ کا آ گیا. اب انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنا لی ہے. اب یہ ہمارے وکلا بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا وہ لاگو ہوتا ہے نہیں آتا کیونکہ ان لوگوں نے جو الیکشن لڑا تھا اور جس جماعت سے ان کا تعلق رہا تھا وہ مسلم لیگ نواز تھی. لیکن بہرحال اب ایک نئی سیاسی جماعت بنی ہے. ہمیں اندازہ ہو جائے گا کچھ عرصے میں کہ یہ کس حد تک بلوچستان کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں کس طرح بلوچستان کے حقوق حاصل کرتے ہیں اور کس طرح اور یا یہ کہ ماضی کی طرح جو ہماری یہاں رہی ہے
مجموعی طور پہ پورے ملک میں سیاسی صورتحال رہی ہے اور بلوچستان میں رہی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے باوجود کہ بلوچستان میں کے بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن جو ریسورسز ان کو ملتے بھی ہیں وہ بھی خرچ نہیں ہوتے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں کرپشن کی جو ہے وہ دوڑ لگی رہتی ہے. تو دیکھنا ہی ہے کہ آگے چل کے یہ سیاسی جماعت کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن ابھی جو مجموعی طور پہ اس جماعت کا تاثر بن رہا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مسلم لیگ قائد اعظم والا تاثر. اچھا مظہر صاحب، ایک بہت ہی خبروں میں جب یہ بلوچستان ثناء اللہ زہری کے خلاف ایک نو کانفیڈنس آیا تھا، اس میں ایک بات بڑی نمایاں تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا بلوچستان حکومت کو نواب ثناء اللہ زہری کے نو کانفیڈنس کے بارے میں. لیکن اب یہ جو نئی فارمیشن ہوئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی محنت کی تھی یا جتنا اس کو کچھ وہاں پر پروفٹ کوئی نہیں ملا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوزر رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس صورتحال میں؟ دیکھیے، اس میں سب سے زیادہ سیاسی فائدہ تو تحریک انصاف اور عمران خان کو ہوا. یعنی انہوں نے نہ مسلم لیگ نون کا چیئرمین بننے دیا اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو سیاسی طور پہ جو پوزیشن پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نے دی تھی، پہلی کامیابی تو ان کو حاصل ہوئی. دوسری کامیابی اس بلوچستان کے آزاد گروپ کو حاصل ہوئی کہ جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اور کسی کی بھی بیکنگ کی بنیاد سے انہوں نے اپنا چیئرمین منتخب کرا لیا. اب چیئرمین منتخب کرانے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ نہ ان کا گروپ تحریک انصاف میں گیا اور نہ ہی ان کا گروپ پاکستان پیپلز پارٹی میں گیا، بلکہ انہوں نے اپنا ایک نئی سیاسی جماعت بنا لی ہے. تو میرا خیال ہے جو اس وقت وہ تھا پہلا ٹارگٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ چیئرمین سینٹ مسلم لیگ نون کا نہیں آنے دیا جائے اور ڈپٹی چیئرمین نہیں آنے دیا جائے، تو اس میں تو اپوزیشن کامیاب ہوگی. لیکن سیاسی طور پہ ان دونوں جماعتوں کو کوئی خاص یہ آزاد گروپ کو اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. لیکن شاید پیپلز پارٹی کا جو ٹارگٹ تھا یا زرداری صاحب کا جو ٹارگٹ تھا وہ بنیادی طور پہ نظر یہی آتا تھا کہ انہیں یہ اندازہ تھا، ایک اسٹیج پہ تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا چیئرمین ہو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا چیئرمین منتخب نہیں ہو سکتا تو پھر انہوں نے ڈپٹی چیئرمین پہ اکتفا کیا. لیکن ان کا مین ٹارگٹ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کا کسی بھی طریقے سے نہ آنے دیا جائے. لیکن ہم کراچی میں بھی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بھی ڈیلی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور بہت سے ایم پی ایز جو ایم کیو ایم کے تھے پاکستان کے وہ جوک در جوک مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں جا رہے ہیں. تو آپ بلوچستان اور یہ کراچی کی جو سندھ کی جو صورتحال ہے اس میں مساصلت دیکھتے ہیں کچھ؟ بالکل نظر آ رہی ہے. وہاں بھی ظاہر ہے اس طرح بلوچستان میں ایک نئی سیاسی جماعت مارد وجود میں آئی، اسی طرح ہم نے آج سے 1 سال پہلے دیکھا پاک سرزمین پارٹی کی شکل میں ایک نئی سیاسی جماعت مارد وجود میں آئی. دونوں کے اپنے الگ الگ ریزن ضرور تھے، لیکن جو سیاسی طور پہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بلوچستان میں اور کراچی میں خاصی ملتی جلتی ہیں. اور یہی چیز ہمیں سینٹ کے الیکشن میں بھی نظر آئی کہ اگر یہاں مشترکہ اپوزیشن ہوتی تو ان کے اتنے اراکین تھے کہ وہ اپنے 4 یا 5 لوگ منتخب کرا سکتے تھے. لیکن ہوا یہی کہ 2 سے زیادہ اپوزیشن کے، ایک ایم کیو ایم کا اور ایک فنکشنل مسلم لیگ کا، اس سے زیادہ ساری سیٹیں جو ہیں باقی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مل گئیں. لیکن یہ الیکشن یہ سینٹ کے الیکشن تو ایک محدود وہ ہیں، لیکن آئندہ عام انتخابات میں جو صورتحال بنے گی وہ خاص طور پہ بلوچستان میں بڑی غیر معمولی ہو سکتی ہے. اس گروپ کو بڑی پذیرائی اس لحاظ سے مل رہی ہے کہ ایک دم انہوں نے آزاد گروپ بنا، 6-7 لوگ تھے، 6-7 لوگوں کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا سینٹ کا چیئرمین بھی بنا لیا، انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ بھی بنا لیا اور اب انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بھی بنا رہی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ ان کو یقیناً کچھ ایسی قوتوں کی حمایت حاصل ہے کہ جس کی بنیاد پہ انہیں سیاسی طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اب یہ کس حد تک، اب بھی عام انتخابات کے کیونکہ بالکل ڈائنامکس مختلف ہوتا ہے، تو کس حد تک وہ ادھر اپنے آپ کو واقعی ایک متبادل لیڈرشپ پیدا کر پائیں گے جس طرح وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بھی ان کا ہونا چاہیے، جتنے ایکٹیو وہ نظر آتے ہیں اور جو آئندہ کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر وہ اپنا ایک رول دیکھ رہے ہیں.
لیکن ظاہر ہے عام انتخابات کی جو صورتحال ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک جو سیاست ہوئی ہے اس میں اس لحاظ سے یہ گروپ کامیاب رہا ہے کہ اس نے بلوچستان میں اور مرکز میں 2 بنیادی جو نشستیں تھیں، جو پوزیشنز تھیں وہ حاصل کر لی ہیں، ایک بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اور سینٹ کا چیئرمین۔ اب ان کی جو تیسرا ٹارگٹ ہے، جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم بننا، اب یہ دیکھتے ہیں اگر واقعی اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت ہی غیر معمولی سیاسی تبدیلی ہوگی پاکستان کی سیاست میں، بلوچستان کی سیاست میں، جہاں بہت زیادہ قوم پرستوں کا جو ہے ایک زمانے میں مضبوط گڑھ رہا ہے، مضبوط ہولڈ رہا ہے، آزاد اراکین کا بڑا مضبوط گڑھ رہا ہے، وہاں ایک سیاسی جماعت چند مہینے میں تشکیل پا کر اس حد تک اس پوزیشن پر آ گئی ہے کہ وہ اس وقت بلوچستان کی لیڈنگ پولیٹیکل فورس بن گئی ہے۔ تو یہ کوئی ظاہر ہے صورتحال میں غیر معمولی تبدیلی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے قریب یا اس کے بعد ان کا اتحاد پاکستان تحریک انصاف سے بن جائے، اور یہ اگر کوئی ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو بلوچستان کی اس سیاسی جماعت کا بڑا اہم رول ہوگا۔ بزر عباس صاحب، ہم نے ماضی میں بھی اس طرح کی جماعتوں کا جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ تشکیل دی گئی تھی، جس طرح سے مسلم لیگ کاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اور ہم اگر بلوچستان کے اندر اگر ہم بات دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر یا تو بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں ہیں جو فیمس جماعتیں ہیں، ان کا اثر رسوخ نظر آتا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی جو باقی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا جو ہے بلوچستان میں جو ہے سیاسی حوالے سے کچھ ہمیں اثر رسوخ نظر آیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ پارٹی جو بھی ہمیں تشکیل مطلب نظر آ رہی ہے، جس کا فارمیشن ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹین کر پائے گی؟ جی، جس طرح کی ان کو اب تک جو صورتحال ہوئی ہے اس نے تو سسٹین کیا، اس میں انہیں کامیابی مل رہی ہے۔ اب اس کے جو بھی عوامل ہوں لیکن ان کو کامیابی تو مل رہی ہے۔ وہ 6-7 اراکین پہ مشتمل جو گروپ بنا تھا وہ آج ایک سیاسی جماعت کی شکل میں سامنے آ گیا ہے ہمارے، اور حکومت بھی ان کی ہے، اور اگلا جو انٹرم پرائم منسٹر چیف منسٹر ہوگا وہ بھی ظاہر ہے ان کی اور اپوزیشن کی مرضی سے ہوگا۔ سینٹ کا چیئرمین بھی ان کا ہے، اور سینٹ کا چیئرمین آپ کو اگلے مہینے غالباً اگلے مہینے یا جون میں جب صدر کا الیکشن آئے گا، موجودہ صدر جو ہے ان کا ٹینیور پورا ہوگا، تو یہ چیئرمین سینٹ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی بنیں گے۔ تو یہ ساری جو سیکوینس نظر آ رہا ہے وہ کس حد تک آگے چل کے سسٹین کر سکتے ہیں یہ تو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا، لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے، پچھلے 2 مہینے کی صورتحال جو ہے، اس میں تو انہیں بظاہر چاہے کوئی بھی وجہ ہو لیکن بظاہر ان کو کامیابی مل رہی ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے ایم پی ایس جو ہے ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو یہ گروپ جو ہے اس وقت بلوچستان کی سیاست میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جن پارٹیوں کو نقصان ہو رہا ہے اس میں سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اس میں سیاسی طور پہ قوم پرست جماعتیں جس طرح BNP بینگل ہو گئی یا نیشنل پارٹی ہو گئی، ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اگر انتخابات میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور یہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے تو میرا خیال ہے بلوچستان کی سیاست میں جو یہ ہے یہ یقیناً ایک بڑی تبدیلی ہوگی، اور مسلم لیگ نواز کا کہ متبادل کے طور پہ ایک نئی سیاسی جماعت مسلم لیگ کے متبادل کے طور پہ وہاں کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون کی وہاں جو صورتحال ہے پچھلے 2 مہینے میں۔ مظہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گلچاروں کو واحد بوتا گونڈے اوشتے بعد اشمیدی مساڑی پہ